الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا پہلے دن میں نے آپ کو سکھائی تھی کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور آج الحمدللہ جو دعا مانگی تھی اپنے رب سے کہ میرے رب آسانی فرما دینا، مشکل نہ کرنا، اور خیریت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے آسانی فرمائی، مشکل نہیں کی، اور خیریت کے ساتھ آج اسے مکمل کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے پھر سورۃ الاعراف سے وہی ٹیکسٹ تلاوت کی ہے کہ جو جنتیوں نے الفاظ جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہنے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ ان کا کبھی یہ کہنا نہیں ہوگا کہ ہم نے نیک اعمال کیے تھے، جنت ہمارا حق تھی۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا اللہ کی توفیق، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے کیا، اور آج جنت میں داخلہ بھی ہمارا اس کی توفیق، اس کے فضل سے ہو رہا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کا طرز عمل ہمیشہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہاں پر جو کچھ ہوا ہے، کلاس میں نے یہاں پر آ کر پڑھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی توفیق، اس کا فضل ہے کہ میں یہاں پر پہنچا۔ میں نے آپ کے ساتھ 20 دن کلاس جو ہے وہ شیئر کی، جو تھوڑا بہت مجھے آتا تھا وہ میں نے آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے، اس امید پہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ ذہین، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس میں مزید محنت کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سلسلہ قیامت تک آگے چلے گا۔ اور اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ دیکھیں، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے پھر آگے پہنچایا، آگے والوں نے آگے پہنچایا، یہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک آگے رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اجر کے اعتبار سے کیا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو اینڈ لیس اجر ہے، اینڈ لیس اجر ہے۔ ہمارا بھی حصہ ڈل سکتا ہے، ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اگر ہم یہ آگے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، میرے پاس 62-63 کے قریب اسناد تھیں جو میں نے سائن کرنے تھے، تو الحمدللہ 62-63 لوگوں تک اگر یہ چیز پہنچی ہے تو ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک فرد تک تو یہ پیغام پہنچائیں، شاید جس تک پہنچایا جائے وہ آپ سے زیادہ تیز نکلے، آپ کا کھاتہ کھل جائے گا انشاءاللہ، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور کلاس کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا کروڑہ شکر ہے۔ میں نے جیسا کہا ہے، جتنا تھوڑا بہت آتا تھا میں نے آپ تک ڈیلیور کیا ہے، اور اس امید پہ کیا ہے، بہت اختلافات کے باوجود کیا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے یقیناً ہوں گے جو اس کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کو اس میں اور زیادہ سیکھنے کی اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کلاس الحمدللہ ہماری بہت اچھی رہی، اور میں نے جیسے پہلے بھی کلاس میں کسی دن عرض کیا تھا کہ میں اپنی فیملی کی طرح اس کلاس کو ٹریٹ کر رہا ہوں، میں نے فیملی کی طرح اس کو پڑھایا۔ مجھے نہیں محسوس ہوا کہ میں اجنبی لوگوں میں بیٹھا ہوں اور میں انہیں کوئی تعلیم دے رہا ہوں، مجھے ایسا ہی لگا جیسے میرے گھر والے میرے سامنے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لائٹ ماحول رکھا میں نے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔
تو بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو اب آپ کو ایک ٹریک مل گیا ہے، خدا را اسے مت چھوڑیے گا، اسے پکڑے رکھیے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے لگے رہیے. شیطان، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ شیطان نے آپ کو نہیں چھوڑنا، اس نے آپ کو کوشش کر کے ہٹا دینا ہے اس ٹریک سے کہ کیا کرنا ہے تم نے سیکھ کر، اور اب ویسے بھی پتہ چل گیا ہے مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن آپ بس اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے لگے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے لگے رہیں. علم حاصل کرتے ہوئے آپ کو موت آ گئی تو اللہ کے راستے میں آپ مریں گے، ذہن میں رکھیے گا، اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی. تو علم حاصل کرنے میں بے شک آپ اچیو نہ کریں ٹارگٹ، لگے رہیں. اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ قبول فرما لے. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اور میں نے واقعی اس کلاس کو انجوائے کیا، اور میری جو اچھی کلاسز ہیں ان میں سے یہ ایک کلاس رہی ہے. الحمدللہ اچھے اسٹوڈنٹس مجھے ملے. اللہ تعالیٰ، میری بس دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جاری رہے گا. تو اب آپ کے پاس یہ آ رہا ہے جی مائک، بس آپ نے اسے بس سامنے رکھ کر اپنی جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ نے کہہ دینا ہے. تو نام لیں گی وہ، اور مائک وہاں تک پہنچ جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصباح ہے، اور میں ایک فوجی کی بیگم ہوں. اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے اس جگہ پہ پہنچا دیا، اور اس ننھے فرشتے کا، میں تو اس کو ننھا فرشتہ کہوں گی، میرے سے وہ چھوٹی ہیں، مسز ریحان، جو ہمیں روزانہ لے کر آتی تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اور ہم آتے رہے. اور شکریہ، جہاں پہ سر کی پہلے کلاس ہونی تھی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا، اس طرف کلاس ہوئی، اور ہم بقول سر کے کہ میں ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتا رہوں، اور ہم بھی اس کو اپنی خالہ کا گھر ہی سمجھ کے آتے رہے. اور الحمدللہ ہم نے بھی بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے سیکھا ادھر. سب سے پہلے میں نے سر کو، جب ہم ربائش مارکی میں ہم نے وہاں نماز تراویح پڑھی تھی، تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک دن پہلے آئے، اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کتنا اونچا مولوی صاحب بول رہے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی یہ ادھر گرامر کی کلاس کراتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر ہم بیٹھے تو میں نے دیکھا بڑا اچھا، تو میں نے کہا تو بہت اچھا کرا رہے ہیں. تو ان سے بس یہی ایک ایسے لگا، اچھا لگا. تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوتی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا ان کی گود میں، چند ماہ، میرا خیال ہے چند دن کا تھا. تو وہ بھی اس کلاس میں آتی تھی. تو بڑی آہستہ سے کویسچن کا آنسر انہوں نے دینا، اور سر نے پوچھ رہے ہوتے تھے آنسر، تو میں نے اس سے سن کے جلدی سے اونچی سی آواز میں جواب دے دیں. تو جب کہ پھر مجھے شوق ہوا، تو میں نے ذکر کیا مسز ریحان سے ایسی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ان کی کلاس شروع ہو رہی ہے. تو ایسے میری ان سے بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ مجھے ادھر لے آئے. تو میں ایک اپنے آپ کو نہایت ہی نالائق اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹوڈنٹ کا درجہ دیا، اور انرجی آ گئی وہی اسٹوڈنٹ لائف والی. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے بہت سیکھا، خاص طور سے ادھر آنٹی بیٹھی ہوتی تھی، تو میں کہتی تھی یہ بھی کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی. اور جو چیز میں نے اپنے میں فیل کی کہ اس سے پہلے ذرا بات یاد اس طرح نہیں رہتی تھی، اور جب اس کو تھوڑا میں نے کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مطلب میں اتنا تو نہیں، بڑی تفصیل سے بہت ایفرٹ کی سر نے، اور میرا دل کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن میں نے کہا اتنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے نا یاد کروں گی. تو میری کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی، اور جہاں سے تھوڑا بہت بھی مجھے ملے گا میں باقی جو میرے سے جو زیادہ لائق لوگ ہیں، تو اب میرے میاں جاتے تھے ان کی کلاس میں، تو میں نے ان کو کہنا کیا ایک ویکنڈ آتا ہے وہ بھی آپ ادھر چلے جاتے تو ہم کدھر جائیں. تو میں نے کہا آپ آرام سے قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور بس آپ کو آ جائے گا. یہ گرامر کیا، ہم نے کوئی وہ پڑھانا شروع کرنا ہے، یہ گرامر کیا چیز ہے. اور میں یقین مانے کہ ہمیشہ جاتی تھی کلاس میں،
ہر جگہ پہ میں اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہا، لیکن یہ تھا کہ جو ہی گرامر کی کلاس شروع ہونی میں نے بھاگ جانا، کیونکہ میں کہتی تھی کہ میں نے ساری عمر گردان کا جو کویسچن آتا تھا تو اس میں یا ہوتا تھا، یا یہ کریں یا یہ، میں چھوڑ دیتی تھی دوسرا کویسچن. میں نے نہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھا، تو میں نے کہا جب میں نے اس وقت نہیں سیکھا تو ابھی مجھے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب میں نے ادھر دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے اور آ سکتی ہے ایسا کوئی. اب مجھے جب پوچھتے ہیں میرے دوست تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں، انہوں نے کہا جی یہ بہت مشکل ہے. میں نے کہا میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، بالکل مشکل نہیں ہے. میرے جیسے بندے کو اگر سمجھ آنی شروع ہوگی ہے تو میں نے کہا یہ بڑا مزہ ہے، اور 2 گھنٹے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بالکل. اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اسی طرح ان ٹچ رہوں اور علم حاصل کروں. اور بہت بہت شکریہ سب کا ادا کرتی ہوں اللہ کے بعد، اسپیشلی سر کا، کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور بڑی لگن کے ساتھ پڑھایا. اور میں نے بھی بڑی زندگی میں شاید پہلی دفعہ بڑی سیریس ہو کے بیٹھ کے کلاس اٹینڈ کی. السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ شاہ. کیوں میں اپنے کو ینگ کہتی ہوں، پہلے میں اس کی ایکسپلینیشن دوں گی اینڈ دین ول موو فارورڈ. میں سمجھتی ہوں کہ میری ری برتھ ہوئی ایور سنس دس رمضان، جب میں نے یہاں پہ دورہ قرآن کی کلاسز اسٹارٹ کی. اس ایک کلاس کا ایفیکٹ تھا کہ جب میں اس کلاس کے لیے آئی، اللہ بھی مجھے حوصلہ دے دے اسے بولنے کے لیے، تو میرے گلے میں دوپٹہ تھا اور کلاس میں آ کے میں اس کو سر پہ ڈال دیتی تھی. ود دا پیسیج آف ٹائم صرف اتنا چینج آیا کہ میں نے پھر دوپٹہ سر پہ لینا شروع کر دیا. جسٹ ان فیو ڈیز وہ دوپٹہ ریپلیس ہو گیا ایک چادر سے. اور اس کے بعد میری ہی ایک فرینڈ ہے یہاں پہ مسز ظفر، جنہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا، اور سنس دین آئی ایم ویئرنگ دس تھنگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز ایج کو اپنے لیے کبھی بھی بیریئر مت بنائیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے. فرسٹ آف آل یہ میرا 3rd ایور اسٹیپ ہے. پہلے میں نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا، پھر میں نے QC1 کے لیے گئی. اس سے میرے گرامر ٹھیک ہے، وہ بہت ہی سرفیس لیول پہ وہ چیزیں آپ وہاں پہ سیکھتے ہیں. اور پھر اس کلاس نے مجھے واقعی بہت کچھ سیکھنے کو دیا. مائٹ بی میری اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایگزیجریشنز لگیں آپ کو، صرف اس لیے کہ مجھے اب تک جتنا نظر آ رہا ہے نا، میں اس کی بیسس پہ بات کر رہی ہوں کہ میں نے کتنا سیکھا. میں اس کی بیسس پہ بات ہی نہیں کر رہی کہ وہ جو ڈیپ ان دا سی ہے، جو مجھے ابھی بھی جا کے ایکسپلور کرنا ہے، وہ مجھے کہیں نہیں پتہ. میں صرف آپ کو ایک پروف کے طور پہ ایک پیج دکھانا چاہتی ہوں. یہ ایک مصحف کا پیج ہے، اس پہ تقریباً کوئی 130 الفاظ ہوں گے. 2 کلر میں یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں اتنا سمجھ سکتی ہوں قرآن کو، which is like 60 or 70% at the moment. اور میں اپنی اچیومنٹ پہ بہت خوش ہوں. مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت تھوڑے ٹائم میں سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتی ہوں. بہت سے لوگ ہیں اس سرکل کے جنہوں نے واقعی مجھے سپورٹ کیا، اپریشیٹ کیا، اور میری لرننگ میں مجھے ٹوٹلی انہانس کرنے میں ہیلپ کرتے رہے. میم صادقہ ہوں، چاہے عارفہ ہوں، چاہے کہاں گئی میری ساری فرینڈس. if I'll be forgetting everybody's name please مجھے ایکسکیوز کر دینا. پروین جنہوں نے مجھے قرآن گفٹ کیا، جس سے میں نے لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کیا، وہ لفظی ترجمہ has led me to another direction، جس کی وجہ سے جب میم نے مجھے QC1 کا بتایا تو میں نے اگلا اس کو ایک سیکنڈ تھاٹ دیے بغیر میں QC1 کر لیا. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ اس کے ریزلٹس ابھی آئے نہیں ہیں. دس سنڈے آئیں گے تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ریزلٹس بھی، اور دونوں کے جوائنٹ ریزلٹس یہاں پہ اس پیج پہ میں صرف آپ کو ڈسپلے کر کے دکھا سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو ایوری ون فار یور پریئرز اینڈ ہیلپنگ می آؤٹ اینڈ سپورٹنگ می. ماورا، رابعہ، کس کے نام رہ گئے، مسز اختر، whosoever، اگر if I miss out anyone پلیز مجھے ایکسکیوز کر دینا. لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ I'm really grateful and thankful to everyone who has supported me in this journey, and I expect this support
throughout this ladder that I have started climbing up. Thank you so much. السلام علیکم. میرا نام مدثرہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں سمجھتی تھی اس کلاس میں آنے سے پہلے کہ مجھے آتا ہے سب کچھ، اور میں کبھی کبھی پڑھتی تھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک، تو میں بھول جاتی تھی بعد میں ترجمہ. تو کیونکہ میں نے میٹرک کے بعد عالمہ کا کورس کیا تھا، کہہ لیں تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا قرآن پاک کو، لیکن میں بھول جاتی تھی. جب میں آئی ہوں تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے ایون یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ حروف ہجا کہتے ہیں حروف تہجی کو. تو یعنی وہ میرے لیے بڑی مطلب نئی چیز تھی، جس نے مجھے کہا کہ نہیں، مجھے بہت کچھ جو ہے ابھی نہیں معلوم ہے. پھر چلتا رہا یہ سفر. مطلب اب سر کا شکریہ ادا کرنا تو شاید ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، یا ان کی تعریف کرنا، تو کیونکہ وہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شیطان بھی میرے راستے میں بار بار آیا، کیونکہ وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کو بھیج کے اسکول، لیکن وہ مجھے یہ کہتا تھا سو جاؤ سو جاؤ. لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ سفر پورا ہوا. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے بچے مجھے روز پوچھتے ہیں کہ ماما دال کو کیا کہتے ہیں عربک میں، اور چاولوں کو کیا کہتے ہیں. تو اس طرح سے مطلب بچوں نے بھی اب انٹرسٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. ہاں بس دیٹس اٹ. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام قدر زبانہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کلاس میں سب سے نالائق اسٹوڈنٹ میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے QC1 کیا تھا اور وہ امی کے ساتھ جاتی تھی، اور وہ میں نے بہت ہی مشکل سے کیا تھا، کیونکہ جو لفظ وہ بتاتی تھی اردو میں، میری اردو بالکل بھی اچھی نہیں، مجھے اردو رائٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں. کہیں بینر کے اوپر کچھ اردو میں لکھا اور میں نے اس کو الٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں بہت گھبراتی تھی QC1 میں. پھر میں یہاں پر آئی اور جب میری امی سر کا لیکچرز یوٹیوب پہ سنتی تھیں، اور وہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ سر بہت اونچا بول رہے ہیں، سر بہت غصے سے پڑھا رہے ہیں. پھر جب یہاں پر آئی تو مجھے یہ پتہ تھا کہ سر بہت غصے سے پڑھائیں گے اور میں نہیں پڑھ سکوں گی، کیونکہ جو استاد غصے سے پڑھاتے ہیں میں غائب ہو جاتی ہوں، میں پڑھ نہیں پاتی. لیکن ایک دو دن بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، سر غصے سے نہیں پڑھاتے. سر فیصل آباد سے، میں بھی فیصل آباد سے ہوں، میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے ہوتی ہے اس طرح. لیکن اس کے بعد جہاں اردو کی بات، گرامر کی بات آئی تو میں ابھی بھی کنفیوز تھی، کیونکہ جو سر بتاتے تھے وہ میں بھول جاتی تھی لکھنے کے بعد. جب سر دوبارہ بولتے تھے تو میں یہ سوچتی تھی کہ اس کو لکھتے کیسے ہیں، میں نے کیسے لکھا ہوا اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے لیے تھوڑے بیریئرز تھے. لیکن اب میرے لیے اتنی آسانی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا عربک لینگویج کورس بھی کروں. بس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں بھولوں نہ یہ بار بار جو میں لکھتی تھی اور امی مجھے کریکٹ کرتی تھی. مزے کی بات یہ کہ مجھے صرف اردو گرامر کی صرف ایک ڈیفینیشن یاد تھی، فیل نہیں کی. وہ جب میں نے امی کو سنائی تو امی کہتی ہیں یہ بھی غلط ہے، اور میں ڈر گئی. میں کیا کروں گی عربک لینگویج گرامر کی کلاس میں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن الحمدللہ اب بہت آسانی ہو گئی ہے، اور آئی ہوپ کہ میں اس کو کنٹینیو بھی کر سکوں آگے. السلام علیکم. میرا نام تحسین ہے. میں بحریہ فیز 4 سے آتی ہوں. مسز کرنل اقبال بھی مجھے کہتے ہیں. تو جب میں نے اس کلاس کے بارے میں سنا تو میں نے کہا چلی جاتی ہوں، مگر 1-2 دن کے لیے جاؤں گی. تیسرے چوتھے دن تو ضرور میں نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دینا ہے، میں نہیں جا سکوں گی کیونکہ اتنے دور سے میں آؤں گی. بٹ جب میں نے کلاس اٹینڈ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اتنی آپ کو مطلب یہ کلاس اتنی بینیفیشیل ہے، اتنی فروٹفل ہے کہ یہ تو ہم 50 سال پیچھے سے یہ اسی چیز کے پیچھے ہمیں اس کی پیاس تھی، اس کی جستجو تھی، جو ہمیں اس جگہ پہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے مل رہی ہے. تو اور سر کا بھی وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ بھی امیزنگ ہے، اور اتنے ٹیلنٹڈ ٹیچر، اور جس کو ہم کہتے تھے کہ باہر کے ٹیچر بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بٹ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے سن کے، ان سے پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہادت نصیب کی ایسے ٹیچر سے پڑھنے کی. اور ان کو بھی اتنا اچھا وہ وے آف ٹیچنگ ہے کہ ہمارے اندر اتنے ٹیلنٹڈ ٹیچر موجود ہیں ہمارے ملک میں، وہ بھی عربک کے ٹیچر. اپنی لینگویج تو اردو کی تو سارے ہوتے ہیں، انگلش کے بھی بہت بڑھ چڑھ کے ٹیچرز ہوتے ہیں کیونکہ وہ باہر چلے جاتے ہیں، بٹ عربی کے ٹیچر اس زمانے میں اس طرح پڑھانا، ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص ان کے اوپر رحمت ہے. اور ان کے تجسس یا ان کے وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے بھی اوپر رحم کیا اور ہمیں معاف کیا کہ ہمیں اس راستے تک لے آئے، ہمارے لیے آسانیاں کر دی. ورنہ بہت مشکل تھا کہ ہم اس جگہ تک پہنچتے. یہ ایک روشنی تھی، ایک نور تھا جو ہمارے دلوں کے اندر انہوں نے ڈال دیا، یا ایک گرہ تھی جو
انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر کھول دی ہے. اور اب جس وقت ہم آئے تھے تو ہم چل بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے سب اس ایج میں تو سب کے پیروں میں اور ٹانگوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے, اور اپنے بستر کو چھوڑنا یا اپنی آرام دہ لائف کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ یہ ان کا پڑھانے کا طریقہ تھا, یا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ہم لوگ کھنچے ہوئے چلے آئے, اور آج ہماری ٹانگوں میں بھی جان آ گئی ہے, انرجی آ گئی ہے, ہمارے دل کے اندر نور بھر گیا ہے, ہمارے دل اسٹرانگ ہو گیا. ہم بہت ویک آئے تھے اس پوری دنیا میں, مطلب 50 سال زندگی گزارنے کے بعد جو ہمیں دپیڑے یا چپیڑے پڑی, یا لوگوں نے ہمیں لوٹا یا دھوکہ دیا, تو ہم کہتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بس ختم ہو جائے, ابھی ہم چلے جائیں اس دنیا, ہم نہیں رہ سکتے, ہم نہیں سہ سکتے. یہ لوگ اتنے منافق اور ایسے ہو گئے ہیں کہ اب برداشت ہی نہیں ہو سکتا تھا. بٹ اب دوبارہ سے ایک ری برتھ ہوئی ہے اس لینگویج کے کو سننے کے بعد. یہ سر نے جس طرح ہمیں گراس روٹ سے پڑھایا ہے تو پتہ چلا کہ یہ صحیح طریقہ تھا. ہم تو اپنی زندگی پرانی والی ویسٹ کر کے آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی ہمت دے اور ہم پہ رحم کرے اور ہمیں معاف کرے, اور ہمارے یہ جو ہم نے ایک راستہ اللہ سر نے ہمارے لیے کھولا ہے, یا یہ دروازہ تھا جو انہوں نے اوپن کر کے ہمیں دھکا دے دیا اس کے اندر, تو اب ہم اس کے اوپر اس کو مضبوطی سے اس قرآن کی رسی کو تھامیں اور چلتے جائیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. I thank you, sir, from the core of my heart, who made this journey very easy for me. As this class was a big hurdle for me, I struggled due to my eyesight and because the lack of Urdu I had. With all these problems, it seemed impossible, but due to the great efforts of Sir Amir and great help of my beautiful fellows, I reached the end of this special journey. Before this, I'd gone through Tafsir many times, but after learning Arabic with all its aspects, now when I read Quran, I feel it. It's like wearing a 3D glasses while watching a movie. Everything you can see or feel and so pure and so real. For me, this class was a great gift from God, with tremendous opportunity to understand what God has promised me. All credits go to Sir. I thank you wholeheartedly for enabling me to walk this path. Thank you. السلام علیکم. میں مسز رب نواز ہوں, اور اس کلاس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو سب سے اچھی بات مجھے اس کلاس میں لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جامع ترین کورس ہے اور جو مختصر ترین وقت میں ہمیں کروایا گیا ہے. اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے پاسبل ہے کرنا, خواہ وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا ایسے لوگ جو بھی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو گئے ہیں اور ٹائم کی انہیں قلت رہتی ہے, یہ سب لوگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور دوسری اچھی بات اس کلاس کی یہ ہے کہ یہ ہماری 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی, اور ٹوٹل ہم نے 20 دن دیے ہیں اس کلاس کو, اور ان 2 گھنٹوں میں سر ہماری لرننگ ہو جاتی تھی اور ہماری پریکٹس بھی ہوتی تھی اور ہماری ریویژن بھی ہو جاتی تھی, اور ہمیں گھر جا کے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا تھا. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کلاس میں نے کیا سیکھا ہے, سب سے بڑی بات جس کا مجھے ادراک ہوا اس کلاس میں آ کر کہ قرآن کا ترجمہ کسی بھی زبان میں نہیں ہو سکتا, اور قرآن کی زبان اتنی خوبصورت اور اتنی فصیح زبان ہے یہ کہ کوئی دوسری زبان اس کا حق نہیں ادا کر سکتی. اور اس بات کا مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہم کرتے ہیں قرآن کے ساتھ جب ہم اسے کسی دوسری زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ امپاسبل ہے. جو ایک اور بات مجھے اس کلاس میں آ کے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ عربی سیکھنا مشکل نہیں ہے. جس طرح سے سر نے ہمیں سکھائی ہے یہ ہمارے لیے اتنی آسان ہو گئی ہے جو ہمیشہ بہت مشکل لگتی تھی, اور میں نے پہلے کئی مرتبہ ٹرائی کری ہے مختلف چینل سے سیکھنے کی. وہ اتنی آسان سر نے ہمارے لیے کر دی ہے کہ جیسے ایک گیم کھیلنا ہے کہ ہمارے سامنے مثال اس کی ایسے ہے کہ ہمارے سامنے مختلف چیزیں پڑی ہیں اور ہم نے ان کو پہچاننا ہے اور پہچان کے اس کی ڈیزگنیٹڈ پلیس پہ رکھ دینا ہے, صرف ہم نے اتنا کرنا ہے. اور یہ ہمارے 2 گھنٹے اتنے اچھے اور اتنے مزے میں گزرتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہمارے 20 دن گزر گئے اور 40 گھنٹے ہمارے گزر گئے. اور جو آؤٹ کم آیا ہے ان 40 گھنٹوں کے بعد, دیٹس آئی تھنک امپاسبل. یہ اگر میں آج سے 3 ہفتے پہلے سوچتی کہ مجھے 20 دن میں اتنا کچھ آ جائے گا تو یہ امپاسبل لگتا ہے, کیونکہ عربی ہمیں اتنی مشکل کر کے دکھائی جاتی ہے اور یہ اتنی خوبصورت زبان ہے جس کا مجھے اب اندازہ ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اور ہمارے سر کا شکریہ کہ یہ ہمارے لیے پاسبل ہوا ہے, اور ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہمارے اس علاقے میں اللہ نے یہ انتظام کرا ہے کہ ہم بس اپنے گھروں سے واکنگ ڈسٹینس پہ آ کے ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تھینک یو فار ایوری. السلام علیکم, میرا نام نازیہ عمر ہے, اور مجھے سب سے پہلے یہاں کا گروپ میں میسج آیا تھا جس کو میں نے صحیح سے کھولا بھی نہیں تھا. مجھے لگا ہوگا کوئی تفسیر کا یا کچھ نا, تب درس والے گروپ میں آیا ہے.
تو پھر اس کے بعد میرے سسر نے مجھ سے کہا بیٹا آپ کو کوئی میسیج آیا ہے ظفر صاحب کے گھر سے؟ تو میں نے کہا وہ آیا تو ہے, میں نے کھولا نہیں, وہ شاید کوئی تفسیر وغیرہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تفسیر نہیں ہے بیٹا, اس میں وہ کوئی ڈاکٹر عامر سہیل آ رہے ہیں, کوئی 20 دن کا کوئی پروگرام ہے, اس میں گرامر سکھائیں گے آپ کو نا. تو میں نے کہا اچھا ابو, میں نے تو کھولا بھی نہیں. پھر میں نے میری بہن کا فون آیا, میں اپنی بہن کو بتایا کہ کوئی ڈاکٹر عامر سہیل آ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگی اچھا وہ, تو میں نے کہا اچھا میں نہیں جانتی. کہنے لگی ہاں نازیہ میری ساس نے منگوائی تھی ان کی کتابیں نا, اور کافی اچھا پڑھاتے ہیں وہ گرامر, تم ضرور جاؤ. تو پھر اس سے بات ہو گئی. پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے میسیج کیا آپ کو ضرور جانا چاہیے. تو مجھے لگا جب اتنے لوگ بول رہے ہیں تو کچھ ضرور بات ہے, کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا, میں جاتی ہوں. پھر میری آپی جو ہیں بڑی, ان سے میری بات ہوئی, تو ان کو بھی میں نے بتایا آپی کوئی ڈاکٹر عامر سہیل آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ آ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپی سب کو ہی پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ کہ یہ کوئی سبھی جانتے ہیں ان کو, تو ضرور جاؤں گی میں نا. تو میری آپی نے کہا ضرور جاؤ, ایسا موقع کم ہی ملتا ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. پھر الحمدللہ میں یہاں پر آئی. تو شادی سے پہلے بھی مجھے شوق تھا عربی زبان سیکھنے کا. ایک دفعہ دبئی جانا ہوا تو وہاں پہ عرب عورتوں کو میں بولتے ہوئے دیکھتی تھی, تو میں بہت امپریس ہوتی تھی کہ کتنا اچھا یہ بولتے ہیں عربی, ہمیں تو قرآن بھی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھا آپ کو کیا چیز یہاں پہ امپریس کرتی ہے نا سب سے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا صفائی اور ایمانداری اور اس طرح. میں نے کہا مجھے عرب عورتوں کا عربی بولنا بہت پسند ہے, میرا دل چاہتا ہے میں بھی ویسے بات کروں. تو بس اللہ نے مجھے موقع دیا, یہاں پہ آئی. اور پہلے مجھے لگا تھا میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں نا, میں بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی یہاں آ رہی ہوں. جب یہاں آئی اور میں نے خواتین کو دیکھا تو میں نے گھر جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ وہاں پہ تو ماشاءاللہ امی کی عمر کی بھی خواتین آ رہی ہیں, وہ اتنا اچھا پڑھ رہی ہیں. تو مجھے ان کو دیکھ کے بہت مطلب میں امپریس ہوتی ہوں کہ اس عمر میں بھی اتنا اچھا سیکھ رہی ہیں. تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ یہاں پہ میں نے اسپیشلی گردانیں جب میں نے سیکھی تو مجھے شادی سے پہلے میں نے ایک دفعہ عربک کلاس میں لیا تھا ایڈمیشن, اور وہاں پہ گردانیں ہی چل رہی تھیں. تو جب گردانیں انہوں نے پڑھائیں تو پہلے دن مجھے لٹرلی چکر آ گئے, مطلب جسے واقعی چکر آ گئے مجھے, اور مجھے لگا کہ اللہ میں کہاں پھنس گئی. پھر اس کے بعد میں گھر گئی, میں نے اپنی امی سے کہا امی میں نہیں کر سکتی, میں نے غلطی سے ایڈمیشن لے لیا, میں دوسرا کورس لے لیتی ہوں اسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں کر پاؤں گی امی. تو امی نے کہا بیٹا آپ تو پہلی کلاس میں ہی, آپ نے ایسے ہی تو کوئی بات نہیں ہوئی, آپ جائیں. پھر میں 4 دن گئی, لیکن 4تھے دن میں نے رو کے امی میں نہیں پڑھ سکتی, امی مجھے چکر آ رہے ہیں, امی میں کام نہیں کر سکتی وہاں سے آنے کے بعد. اور پھر میں نے وہ اللہ معاف کرے مجھے میں نے ڈراپ کر دیا, دوسرا کورس لے لیا. تو پھر لیکن الحمدللہ یہاں پہ آئی, اور جب گردانیں میں نے پڑھی تو مجھے لگا یہ تو کافی اچھا طریقے سے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور بہت آسان لگا. پھر میں نے آگے اپنی میری فرینڈ ہیں وہ پڑھتی ہیں, تو ان سے میں نے بات کی کہ یہ کورس ضرور ہر انسٹیٹیوٹ میں ہونا چاہیے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تفسیر پڑھ رہے ہیں, جو ورڈ ٹو ورڈ جن کا فارمیٹ ہی ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ تفسیر, ان کے لیے رٹے لگانے سے زیادہ آسان یہ چیز ہے. مطلب میرے اپنے لیے بھی, جب میری آپی مجھے میری دونوں بہنیں, مطلب میرے سارے ہی گھر والے مجھ سے بہت آگے ہیں الحمدللہ, بہت کوشش میں نا, میں پیچھے چھوٹے ہوتے ہیں نا لاڈلے, تو میں وہ ہوں. تو لیکن ماشاءاللہ میرے بہن بھائی کافی آگے, تو وہ مجھے یہی بولتے تھے کہ جب تک سمجھ کے نہیں پڑھو گی کچھ نہیں تمہیں حاصل ہوگا. اور وہی آج تک میں رٹے لگا رہی تھی. لیکن اب الحمدللہ میں جب قرآن میں نے کھولا اس کورس کے دوران میں, جب جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا تھا, تو مجھے تھوڑا فرق لگانا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر, مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے. وہ جو دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جب ایک ایک کا مجھے سمجھ آ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا. اور میں نے اپنے سسر کو بھی بتایا کہ ابو جو جینٹس کا ہو رہا ہے اس میں ضرور آپ لوگ جائیے گا. اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں, اور میں آگے یہی کوشش کروں گی پہلے اپنا پکا کروں, پھر اپنے بچوں کو سکھاؤں, اور جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور بتاتی ہوں کہ یہ کورس ایسے ایسے ہے, اور آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں, اور اس کو ضرور ہمارے نصاب میں کسی کی بھی تھرو یہ میسج پہنچ جائے کہ ہمارے نصاب میں یہ شامل ہونا چاہیے 9 میٹرک میں. ہم پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیتے ہیں, کس آتھر کے نام بھی رٹ لیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنا ہی نہیں آتا کہ جو ہمارا اپنا اصل ہے. تو بس اس کی دعا ہے اللہ سے, بہت شکریہ, اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں یہاں پہ آئی. السلام علیکم, میرا نام ہانیہ خان ہے. جیسے کہ سر نے کہا تھا کہ بیسک مقصد جو ہے وہ اس کورس کو امپروو کرنا ہے, تو اس بارے میں نے ہر پہلو سے دیکھ لیا, کہیں پہ کوئی بھی مجھے کمی نہیں لگی کہ اس کورس کو مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. سر نے ہر پہلو اتنے اچھے سے کور کیے ہیں کہ کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ کوئی انسان ایک چیز کو اتنے اچھے سے بھی کور کر سکتا ہے. یعنی کہ سوال پوچھنے سے پہلے ہی اس کا جواب, جو مائنڈ میں ہوتا تھا اس سے پہلے اس کا جواب, جہاں پہ کنفیوژن ہوتی تھی اسی وقت جو ہے وہ دور کر دیا جاتا تھا. تو میں کئی دفعہ حیران ہوتی تھی کہ کوئی ٹیچر اس طرح سے بھی کور کر سکتا ہے. اور میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. مجھے شوق تو بہت پہلے سے تھا عربی سیکھنے کا,
لیکن میں سوچتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ جو عربی ہے وہ دو لوگوں سے ہی سیکھی جا سکتی ہے. ایک تو عربی کے جو ٹیچر ہوتے ہیں کالج اسکول میں جو پڑھاتے ہیں، جو بیسکلی عربی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. دوسرا کسی بھی مدرسے کے مولوی صاحب سے جو ہے وہ عربی سیکھی جا سکتی ہے. تو پہلے تو میں نے اسکول میں ٹیچر سے کوشش کی، تو وہ تو بہت اسٹرکٹ تھیں، بھاگ گئی ان سے. پھر بڑی مشکل سے گھر والوں کو منایا، قریبی مدرسے میں جو ہے میں جانا شروع کیا، اور وہاں میں مشکل سے ہفتہ گئی، اور وہ بھی ہفتہ میرا اس لیے تھا پورا ہوا تھا کیونکہ میں گھر سے بہت لڑ کے گئی تھی، بڑی مشکل سے امی کو منایا تھا. لیکن وہاں مولوی صاحب اور وہ جو طریقہ تھا اور جو گردانے پڑھتے تھے، میں نہیں اس کو آگے چلا سکی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد گزر گیا ایسے ٹائم. پھر کچھ عرصے بعد پھر شوق ہوا، امی کو منایا کہ اچھا مدرسے نہیں جانا، میں نے کوئی مولوی صاحب گھر میں رکھوا لیں، وہ مجھے آ کے عربی سکھا لیں، کیونکہ میرا کنسیپٹ یہی تھا کہ عربی مولوی صاحب کو ہی آتی ہے، وہی سکھا سکتے ہیں. تو ان سے بھی میری نالائکی کہہ لیں آپ، میں کچھ نہیں سیکھ سکی. اور اب میں نے ایک نتیجہ نکال لیا کہ عربی تو سیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسرا، عربی کے جو ٹیچر میں جو تلخ لہجہ ہوتا ہے ان کا، اور جو غصہ ہوتا ہے، اور وہ شاید اسی عربی کی وجہ سے کہ اتنی مشکل زبان سیکھیں گے تو یقینی بات ہے ان کے لہجہ بھی سخت ہوگا، اور وہ غصہ تو ان کو آئے گا نا. اتنی مشکل زبان جب انہوں نے سیکھ لی ہے تو یقینی بات ہے. تو مجھے قرآن پاک کا تھا کہ میں سمجھوں گی اس میں کیا ہے. تو میں نے یہ انہی دنوں کی بات ہے، میں نے پڑھنا شروع کیا لفظی ترجمہ. اور آپ یقین کریں کہ میں جب لفظی ترجمہ پڑھتی تھی تو میں ایک رکوع کو 3 سے 4 دفعہ پڑھتی تھی تاکہ مجھے یاد ہو جائے کہ بات کی کیا ہے. اور کچھ لفظ تو یقینی بات سمجھ آ جاتے تھے، لیکن کچھ بیسک کہ یہ یہاں پہ ایسے کیوں ہے، لام سے میں بڑی کنفیوز ہوتی تھی کہ کہیں جگہ البتہ کہ میں نہیں دے رہا ہے، کہیں پہ کچھ. وہ بار بار پڑھنے سے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے رٹا لگا لیا، اور رٹا لگاتے لگاتے میں 27 پارے پہ پہنچ گئی کہ جو ہے وہ میں نے بس کرنا ہے اس کو پورا. اور 6 مہینے میں لگاتار کر رہی تھی. میں نے روزانہ کی ایک بنائی ہوئی تھی روٹین. اب میں نے ایک دن جو ہے وہ یہ 360 ایپ جو تھی اس کی انٹروڈکشنی ویوز دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ. وہاں پہ ایک اسکالر نے سر عامر سہیل کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ اردو زبان میں سب سے آسان عربی انہوں نے کی ہے. اس سے میں نے سر کو یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ سرچ کیا. میں نے سر کی 2-3 ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا. میں نے سر کا وہ چینل جو تھا وہ لائک کیا. میں نے کہا کہ ایک دفعہ میں 27 پارے پہ اب رٹا لگ رہا ہے، اس کو مکمل کروں گی. پھر میں ڈیلی جو ہے نا سر کے لیکچر سنا کروں گی. اور اس وقت میری ماما بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ماما کو کہا ماما کتنے لکی اسٹوڈنٹ ہیں یہ سر کے، کہ کاش مجھے بھی ایسے کوئی سر ملتے، اور یہ کتنے لکی اسٹوڈنٹ ہیں جو سر کے فیس ٹو فیس پڑھ رہے ہیں. یہ میرے الفاظ تھے، اور یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. سر فیصل آباد میں یہاں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا بھائی سر سے بائی فیس پڑھنا. یہاں پہ جب یہ مجھے کورس کا کسی نے بتایا، اب انہوں نے مجھے سر کا نام نہیں بتایا. سر نے انہوں نے کہا کہ ایک عربی کے ٹیچر آئے، میرے ذہن میں وہی سخت لہجہ اور غصہ. بھائی فائنینس آپ اچھے ماحول میں پڑھ سکتے ہو، عربی تو ممکن ہے ہی نہیں. میں نے پہلی کلاس مس کر دی. ان آنٹی نے اگلے دن مجھے آ کے کہا کہ وہ سر آئے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، آپ آئیں نا. اور ان کے یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ ہیں لیکچر ہے نا. میں نے کہا یوٹیوب پہ سب سے بیسٹ جو ہے، ان کو نام بھول گیا. پھر میں نے کہا یوٹیوب پہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ سر عامر سہیل ہے، اس سے آسان نہیں. میں تو کہوں گی آپ ان کو چھوڑیں، ان سر کے لیکچر جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. تب انہوں نے کہا کہ سر عامر سہیل بھی آئے ہوئے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی، اور یقین کریں ساری رات میں یہ دعا کرتی رہی. جب میری آنکھ کھلتی تو میں کہتی تھی اللہ کرے یہ وہی سر عامر ہوں جن کو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا. اور مجھے ڈر تھا کہ میں آؤں گی اور وہ جو ٹیچر آئیں گے پھر وہی سخت سے، اور وہ کوئی اور سر عامر سہیل نکلیں گے، وہ یہ نہیں ہو سکتے. تو جب میں نے یہ پہلی کلاس لینے آئی، اور میں نے یقین کریں جب سر کو آتے دیکھا نا مجھے بہت حوصلہ ہو گیا. کیونکہ جب میں نے ان کو یوٹیوب پہ ان کے لیکچر سنے تھے تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ سر بناوٹی نہیں اس وقت ٹیچر بنے ہوئے، ریئلٹی کے اسی طرح کے. یہ ویڈیو کے لیے جو ہے وہ صرف ان کا اخلاق نہیں ہے، اور یہ ریئل ان کا اخلاق ہے، اور وہ ان کی پرسنالٹی سے شو ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات سر کی کلاس میں یہ ہے کہ ایک ان پڑھ بھی آ کے بیٹھ جائے نا سر کی کلاس میں، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی سر کی کلاس سے خالی نہیں جائے گا. اب میں سر کو آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ سر میں ریکویسٹ کروں گی سر سے کہ سر آپ، کیونکہ ایک تو مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ایسے مسافر کی جو فیصل آباد سے اسلام آباد آئے ہوئے صرف اللہ کے راستے میں. تو میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری پوری کلاس کے لیے اس چیز کی استقامت کی دعا کریں، جیسے سر کو اسٹوڈنٹ ان کی استقامت کی دعا دیتے تھے. میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ سر آپ ہمیں استقامت کی دعا دیں، کیونکہ سر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی دعا کبھی بھی رہ نہیں جائے گی اور رد نہیں ہوگی. اور میں سر کی بہت شکر گزار ہوں. کاش میری امی یہاں پہ آتی، پھر وہ
صحیح بتا سکتے ہیں کہ مجھے وہ سر جب میں گھر گئی تو میں اتنی خوش تھی. امی کہتی کیا اتنی خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اب مجھے پتہ ہے مجھے عربی آ جائے گی. اور اب یقین کریں اب جب میں لفظی ترجمہ پڑھتی ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. مجھے قرآن پڑھتے ہوئے مسکراہٹ آتی ہے کئی جگہوں پہ کہ یہ لفظ جس کو میں رٹا لگا رہی تھی, یہ جو میں کنفیوز ہو جاتی تھی کہ کسی پہ پیش ہے تو اس کو جو ہے زبر ہے, اور مجھے یہ سمجھ میں آتا تھا. اور اب مجھے دلی خوشی ہوتی ہے اس قرآن پاک کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی. تو میں بہت شکر گزار ہوں سر کی, اور دعا گو بھی ہوں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اس کام میں مزید بڑھنے کی بھی. اور میں نے سر کا ایک اور دیکھا تھا, سر نے جو قرآن پاک میں ایک نیا جو لیکچر ہے اعراب کا, وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا, جو تفصیلی سر نے بھی لیکچر شروع کیے ہیں. تو انشاءاللہ میں اس کو بھی سنوں گی, اور جب بھی سر اسلام آباد دوبارہ آئیں اور تو ضرور پارٹ 2 کا شروع کریں. تو بے شک میں نے یوٹیوب پہ پڑھ لیا ہو, لیکن میں چاہوں گی کہ فیس ٹو فیس, کیونکہ فیس ٹو فیس اور بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو. تو سر ضرور ہمیں بتائیے گا. تھینک یو سر. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ جمیل ہے, اور میں نے تعلیم القرآن کورس وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں, اور بھی کچھ کورس کیے ہوئے ہیں, لیکن جب بھی عربک کی بات آئی تو وہ میں نے کہا کہ اٹس ناٹ مائی گراؤنڈ, میں نہیں کر سکتی ہے, مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ مجھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پورے قرآن کی آتی ہے. تو میرے خیال سے جو لوگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں, جو نہیں بھی کرتے, ان کا ایک ریزن مجھ جیسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جب ٹرانسلیشن آتی ہے تو وہ کیوں کریں عربک. لیکن الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس سے مجھے کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور کتنا بہتر میں آیتوں کو سمجھ رہی ہوں. تو جہاں تک سجیشن کی بات تھی, تو وہ الحمدللہ کورس تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کمی جو ہم جیسے اسٹوڈنٹ ہیں جو تھوڑے سے سلو لرنر ہیں یا 40-45 پلس ہیں, تو ان کے لیے میرے ذہن میں مطلب مجھے خود اپنے لیے فیل ہو رہا تھا کہ اگر ہر ٹاپک کے بعد مجھے 1 دن یا 2 دن ملتا, اور میں اس میں زیادہ اس ٹاپک کو گرپ کر سکتی, اس کی پریکٹس کر سکتی. ابھی انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی جو یہ باجی لیں گی, تو اس میں ہم لوگ وہ سیکھ سکیں گے. لیکن جیسے ایک ساتھ جو چیزیں کمپائل ہو گئیں, جمع ہو گئیں, تو وہ کچھ بھول سارا مکس ہو جاتا ہے وہ کرتے ہوئے. تو وہ باقی تو ادروائز یہ کورس بہت زبردست ہے, بہت اچھا ہے. اور سب سے اچھی بات ہے اس میں مشکل ٹرمنالوجیز استعمال نہیں کی گئی, کیونکہ ان سے ڈر کے اکثر لوگ اور مجھ جیسے لوگ جیسے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. جب بھی میں نے عربک کا کورس کرنا چاہا, میں 3-4 کلاسیں لے کے ہمیشہ واپس آ گئی. تو بہت بہت شکریہ, اور اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے. السلام علیکم. میرا نام نصرت تنویر ہے, اور میں جو کہ ٹائم کم ہے میں ذرا مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گی. میں نے اس سے پہلے کافی دفعہ عربک کی کلاسیں اٹینڈ کی اور عربی سیکھنے کی کوشش کی, لیکن وہ درمیان میں ادھوری رہ گئی. تو اس کلاس کو جب میں نے فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کیا, تو سر نے اس کورس کے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ آپ اس کورس کے اینڈ میں نہ صرف قرآن کو پڑھتے تو ہیں, اس کو دیکھیں گے بھی. تو میں نے کہا پتہ نہیں سر یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کو دیکھیں گے. اور اب جب یہ کورس مکمل ہوا ہے تو واقعی میں اس قابل ہو گئی ہوں الحمدللہ کہ میں قرآن کو دیکھ رہی ہوں. آپ یقین کریں کہ میں جہاں صبح 1 پارہ یا آدھا پارہ پڑھ لیتی تھی, اب میں 1 رکوع سے آگے نہیں بڑھ سکتی. ہر حرف پہ, ہر حرف کی حرکت اور اس کا کام کیا کر رہی ہے, حرکت کیا کر رہی ہے, پھر مرکبات اور کیا میننگ, پہلے میں خود اس کا میننگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, پھر اس کو میں ٹیلی کرتی ہوں ترجمے کے ساتھ کہ کیا میں صحیح میں نے کیا, کیا میں غلطی کر رہی ہوں. اور دوسری بات جو مین سمجھنے میں آئی کہ جو اعراب کی سمجھ آئی کہ اعراب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ زیر زبر اور پیش اعراب ہے, اب یہ سمجھ آئی کہ حروف کے اوپر جو حرکات ہیں وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, کہ ایک جو میننگ ہے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو گردانیں ہیں وہ بہت دفعہ اپنی ایجوکیشن لائف میں بھی یاد کی, اور رٹا لگایا, یاد کی, نمبر لے لیے, آگے پڑھا, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ جو اس کے جو شکل ہے یا اس کے جو اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں اس سے اس کے معنی میں کیا فرق پڑ رہا ہے. الحمدللہ اب بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ کسی کو کچھ بتا سکیں. اور تیسری, اس دن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جس دن سر نے وہ ابواب ثلاثی مجرد پڑھائے,
کیونکہ جب بھی میں نے گرامر کی کوئی بک کھولتی تھی تو یہ ایک اوپر ہیڈنگ ہوتا تھا موٹا سا ابواب ثلاثی مجرد، میں کہتی تھی یہ تو میں کبھی کر ہی نہیں سکتی، بہت ثقیل سا کوئی یہ ٹاپک ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور پھر جو کلمہ فا اور عین اور کلمہ لام اور ڈکشنری سے کس طرح اپنے میننگ کو اخذ کرنا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور کہ میں نے اتنا کچھ، اب میں ایک ٹریک پہ آ گئی ہوں. اور یہ جو پارٹ 1 ہے ہمارا، یہ ہمارا وہ جو قرآن پاک کی جو فصیح اور بلیغ زبان ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے ایک پہلا سٹیپ ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ آگے منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سر عامر صاحب نے جو ہمارے لیے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلوں کی گرہیں کھول دے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں کی گرہیں کھول دے. اور عامر صاحب سے درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس علم کو جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے اس کو آگے تک پہنچائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. سر تو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ یہ میری سب سے نالائق اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ کبھی کوئی آنسر نہیں دیا. سب سے پہلے شکریہ میں عمرانہ کا کروں گی جو مجھے یہاں پہ لے کر آئیں. میرے پاس سر کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا سمجھایا. جیسے قدر نے بتایا کہ انسان، میرے پاس سر کے لیے بالکل الفاظ نہیں. مطلب مجھے اتنا ہے کہ مجھے سمجھ ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ میرا شوق ہو گیا ہے. مطلب سر کی احادیث، سر کی باتیں، میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوں، لیکن احادیث سے کافی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے. بس اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے، اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اس لائن پہ لگائے. اور سر نے جتنے اچھے طریقے سے احادیث اور قرآن کی تفسیر ہر چیز ہمیں بتائی ہے، بس اللہ کرے ہم اس پہ ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. سر کا کل میں نے فرسٹ والا انٹرویو کل سنا، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت زیادہ، میری بیزی لائف ہے، بچوں کے ساتھ میری بہت زیادہ ہے. تو سر نے اس میں آخر میں ایک بات بتائی رکشے والے کی، تو وہ رکشے والا جو ہے وہ مجھ پہ ہی لگتا ہے کہ وہ لفظ مجھ پہ ہی فٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ میرا شوق ہو گیا ہے، میرا شوق بہت زیادہ ہو گیا. اور میں سر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت دے. جتنی بھی تعریف ہوئی ہے اس سب سے میں پورا اتفاق کرتی ہوں، پوری تائید کرتی ہوں اس کی. اور اس لسان القرآن کے کورس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں عربی سیکھنے کا موقع ملا، وہ ایک روحانی تجربہ بھی تھا ہمارا. اور یہ بات بھی صاف ظاہر تھی کہ سر ہمیں صرف عربی زبان ہی نہیں سکھا رہے بلکہ ہماری روحانی تربیت بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ سر نے اپنا حق ادا کر دیا ہے جو اس کورس کا حق تھا. انہوں نے اپنی جو خداداد صلاحیتیں تھیں ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بہترین طریقے سے ہمیں سکھایا اور دلچسپی کا پہلو بھی مد نظر رکھا. پورے یہ جو 40 گھنٹے تھے اس میں کوئی ایک لمحہ بھی نہ بوریت کا تھا، نہ ہماری توجہ کہیں اور ہوئی، اور ایک دفعہ بھی نیند بھی نہیں آئی ہمیں. تو اس لیے یہ کافی مفید ثابت ہوا. اور باقی یہ کہ محنت ظاہر ہے ہمیں خود ہی کرنی ہے، اور جتنی ہم محنت کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. جیسے جب ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ اب بریک پہ پاؤں رکھنے ہیں، اب ایکسیلریٹر پہ رکھنے ہیں، اور اب مرر میں دیکھنا ہے یہ وہ. اور پھر جب کچھ دن چلاتے رہتے ہیں تو پھر گاڑی آرام سے چل رہی ہوتی ہے، سوچنا نہیں پڑ رہا ہوتا. تو بس اس کی بھی اگر ہم پریکٹس کریں گے تو یہ بھی، اس کی بھی گاڑی انشاءاللہ تیز چلے گی ہماری. اور سر نے ایک مثال دی تھی ڈاکٹر عبدالسلام کی کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ بہت ذہین ہیں، اور انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ اتنا ذہین نہیں ہوں، میں بس 18 دفعہ یہ پڑھا. تو ایک دن میں وہ گردان لے کے بیٹھی اور میں نے پڑھا اس کو 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ سمجھ کے، اور پھر 3-4 دفعہ کے بعد روانی بھی ہو گئی. اس کو گن کے 18 دفعہ پڑھا ہوا، ایسی زبردست یاد ہو گئی مجھے. ابھی سنا دیتی، ٹائم کم ہے تو بس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں ہمیشہ عطا حیات ان لوگوں میں شامل رکھے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور سر کو بھی بہترین جزا دے. السلام علیکم. میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس وقت، میرا دل، بس میں یہ دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ دعا کریں میری نسل میں سے ایسا کوئی بندہ عامر جیسا اللہ تعالیٰ بنا دے جو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. باتیں تو بہت سی ہیں مگر اس وقت میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گی.